کہ چاہے ابو حنیفہ ہوں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، علی کے بغیر کسی کی فقہ کا کام نہیں چلا۔ اس نے لکھا کہ حضرت عمر نے فرمایا مسجد نبوی میں کہ جب علی موجود ہو مسجد میں کوئی فتویٰ نہ دے۔ ارے حضرت عمر تو منع کرتے تھے کہ علی کے سامنے فتویٰ نہ دو، ہمارا مجتہد ولایت علی پہ فتویٰ دے رہا۔ کہ جو بحث میں آ گیا مسئلہ وہ اس وجہ سے آ گیا، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ 200-250 برس پہلے جب مغل حکومت کا آخری دور تھا تو محدث دہلوی جو دہلی میں رہتے تھے انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنائے عشریہ، یعنی انہوں نے شیعوں کو ایک تحفہ دیا۔ اس کتاب کا نام ہے شیعوں کے لیے تحفہ۔ انہوں نے اس کتاب میں اہل سنت کے عقائد کے خلاف، شیعوں کو تو چھوڑ دیں، ان تمام حدیثوں کا انکار کیا جو مولا علی کے بارے میں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ شیعہ جن جن حدیثوں سے ولایت علی ثابت کرتے ہیں وہ حدیثیں مستند نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ من کنت مولا فہذا للمولا ضعیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ انا مدینۃ علی بابوا ضعیف ہے۔ موسیٰ اور ہارون کی حدیث کہ میں مثل موسیٰ تم مثل ہارون ضعیف ہے۔ منطق طیر جو کہ حدیث طیر ہے کہ جس میں رسول اللہ نے بھنے ہوئے تیتر کو دیکھ کر تمنا کی کہ پروردگار جو تیرا سب سے عزیز بندہ ہے اس کو بھیج دے، تو تمام صحابہ جو کہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت علی نے تقبل بات کیا، اور پھر جب علی آئے تو رسول اللہ نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی اپنا عزیز ترین محبوب ترین بندہ بھیج دے جس کے ساتھ میں یہ کھاؤں تو اسے حدیث طیر کہتے ہیں۔ اس کا بھی انکار کر دیا۔ اس طرح تمام حدیثوں کا علی میں اور علی ایک نور سے ہیں، اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا جو کہ اہل سنت کے عقیدے میں بھی حدیثیں موجود تھیں اور وہ مانتے تھے، تو چونکہ شیعہ سنی اور تمام فرقوں کو انہوں نے خلفشار میں ڈال دیا، مولا کی فضیلتیں گھٹا کر، یعنی قصر کی۔ وہ بہت بڑے مقصر تھے اپنے دور کے، تو اس کے جواب میں دونوں بادشاہوں نے، یعنی سنی بادشاہ اور شیعہ بادشاہ، بہادر شاہ ظفر اور اودھ لکھنؤ کے بادشاہ واجد علی شاہ، دونوں نے علماء سے اپیل کی کہ اس کتاب کا جواب لکھیں۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ارج المطالب اور یناج البودت، امرتسر کے سنی علماء نے یہ کتابیں لکھی، حیدرآباد دکن جو کہ سنی حکومت تھی سب نے جواب دیا، اہل سنت علماء نے اس کتاب کا کہ یہ غلط ہے، یہ سنی عقیدہ نہیں ہے، ہم مولا علی کی ساری فضیلتوں کو مانتے ہیں۔ تو پھر شیعہ علماء نے بھی کئی 100 جلدیں جواب میں لکھی۔ جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے اباقات الانوار، اور 4 پشتوں نے اس کتاب کو لکھا۔ سب سے پہلے سید قلی صاحب نے لکھا، پھر ان کے بیٹے سرکار حامد حسین صاحب قبلہ نے لکھا، پھر ان کے بیٹے سرکار ناصر ملت نے، پھر ان کے بیٹے سید الملت۔ 4 پشتوں نے اس کا جواب دیا، اور ایک حدیث پر 20 جلدیں لکھی۔ ایک حدیث پر انا مدینۃ العلم پر 20 جلدیں لکھی، جس میں صرف ان راویوں کے نام لکھے جو اہل سنت تھے، اور ان کی کتابوں کے نام لکھے، اور بتایا کہ وہ کس طرح اس حدیث کو، اور اس حدیث کا سلسلہ کیا ہے، روایت کہاں تک جاتی ہے، رسول اللہ سے روایت کیسے ملتی ہے۔ تو جب من کنت مولا کی حدیث آئی تو اس پہ کئی جلدیں لکھی، اور انہوں نے بتایا کہ ان حدیثوں سے علی کی ولایت ثابت ہے اور یہ مستند حدیثیں ہیں۔ یہ بحث اس وقت سے چلی، اس میں علماء کہاں سے آ رہے ہیں، اس میں یہ بحث کہاں سے آ رہی ہے، فقہ کی اور اجتہاد کی، یہ خالص علمی مسئلہ ہے۔
نہیں سمجھے آپ؟ یہ علمی مسئلہ ہے، اس میں جو جاہل ہوگا اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، جو علم پسند ہوگا. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے، کہ علم سے باندھ دیا. چاہے اس نے دنیا کی کوئی ڈگری نہ کی ہو، ڈگریاں تو پکڑی جا رہی نا، تو ان کو تو آپ پڑھا لکھا نہیں کہہ سکتے، تو ڈگریاں تو بکتی ہیں. تو علم کا کوئی معیار دنیا میں نہیں ہے جہاں نقلی عالم بن جاتا ہے. تو یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے؟ اگر وہ علی کی معرفت رکھتا ہے تو عالم ہے. اور اگر وہ ذرا سے بال برابر بھی علی کی مخالفت کا سمجھ جائیے جاہل ہے، اور جواب جاہلاں خاموشی باشا. کوئی ضرورت نہیں آپ بحث کریں جب تک آپ کے برابر کا عالم نہ سامنے بیٹھا ہو. کبھی گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ یہ سارے خالص علمی مسائل ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرو. معاشرے میں خلفشات کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مجلس میں سنیے، ہاں اگر 10 لوگ بیٹھے ہوں گھر میں اپنے بچوں کو بتائیے، وہاں کوئی گھر میں نہیں آئے گا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان اٹھے، بچے بیٹھے، سونے سے پہلے بچے بیٹھے، آپ انہیں ولایت علی بتا دیجئے. وہاں نہ مجتہد آئے گا، نہ فقیہ آئے گا، نہ کوئی آپ کو بتانے آئے گا، نہ پولیس آئے گی، نہ تھانہ آئے گا. آپ کو منع کیا ہے کسی نے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو بتائیے؟ جابر بن عبداللہ انصاری ڈنڈا لے کے مسجد میں روز آ جاتے تھے نماز کے وقت، اور ڈنڈا مار مار کے مسجد نبوی کے فرش پہ کہتے تھے کیا کر رہے ہو، اپنے بچوں کی پرورش ولایت علی پہ کرو. بچوں کی تربیت ولایت علی پہ کرو. تو اس میں کیا پابندی ہے؟ یہ کوئی نہ اسکول کا مسئلہ ہے، نہ کالج کا مسئلہ ہے، نہ مدرسے کا مسئلہ. بچہ تو آپ کا ہے. ماں اور باپ کا فریضہ ہے کہ وہ گھر میں پکا کر دیں بچے کو ولایت علی میں. اب وہ کہیں بھی جائیں تو اس کا عقیدہ ہلائے سے نہ ہلے، پہاڑ کی طرح جانے دو. اور ماں باپ کی بتائی بات بچے کے دل میں اتر جاتی ہے، بچپن میں اتر جاتی ہے. اس لیے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. عالم اور خطیب اور مجتہد صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تمام علی کے چاہنے والے، کہ آپ کا اپنا حق ہے اپنے بچے کو. اور یہی طہارت اور پاکیزگی ہے کہ آپ اس کو بتائیں، آپ اس کو سکھائیں، اور اسے کہہ دیں کہ یہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ 1400 صدیوں کا سفر اسی طرح ہم نے طے کیا ہے کہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، علماء کی قبروں پر آتے ہیں. شیخ مفید کا انتقال ہوا، قبر بنی، امام نے گیلی تھی مٹی قبر کی، انگلی سے مرثیہ لکھ دیا. شیخ مفید کا مرثیہ لکھ دیا امام زمانہ. تو جہاں پر امام کی آمد ہوتی ہے کہ مومنین سے زیادہ ملاقات ہو، وہ حج کا زمانہ ہے. حج ہو ہی نہیں سکتا اگر امام زمانہ کعبے میں نہ آئے. حج شروع نہیں ہو سکتا. حدیث مبارک ہے کہ حجر اسود پر پہلا ہاتھ جو پڑتا ہے حج کے زمانے میں وہ امام مہدی کا ہوتا ہے. جب آپ بوسہ لے لیتے ہیں تو حاجی سب جا کے چومتے ہیں. طواف کر رہے ہوتے ہیں، مومنین کے چہروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مومنین انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. طواف کے درمیان میں زیارت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دل پکار کے نام نہیں لیتا، اس لیے کہ منع ہے. صفا مروہ کے درمیان میں مومنین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں جب حاجی سارے نماز پڑھنے آتے ہیں تو امام موجود ہوتے ہیں.
اس لیے کہ جب نماز پڑھ لو، نماز ختم کر لو، تو مڑ کے مسجد کے دروازے پہ ضرور دیکھا کرو۔ وہی وقت ہوتا ہے جب وہ زیارت کرواتے ہیں۔ تو جنہیں معلوم ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، اب بازوں کی زیارت ہوئی۔ اب یہ تو دل کی ایک طاقت ہے، محبت کی ایک طاقت ہے کہ ہم کس طرح انہیں پالیں اور کس طرح ان کی زیارت سب کرتے ہیں۔ بس اس میں باریکی یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے جسے تم نے ابھی دیکھا یہی تمہارے زمانے کا امام تھا۔ وہی ہمارا انعام ہے، وہی ہمارا انعام ہے۔ بڑے بڑے مسائل میں جہاں پر الجھاؤ پیدا ہوا، امام نے خط لکھا، امام کو خط لکھا گیا، جواب آیا۔ علماء کے نام موجود ہیں جن سے ملاقات ہوئی ہے امام کی، زیارتوں میں ہر روزے پر آتے ہیں، عراق میں، عرفے کے دنوں میں، رجب میں، شعبان میں، ذی الحج میں، نجف میں ہوتے ہیں، روضہ حسین پہ ہوتے ہیں، حضرت عباس کے روضے پہ ہوتے ہیں، کاظمین میں ہوتے ہیں، اور مومنین کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم دیکھیے، اگر ولایت علی کی آپ مخالفت کریں تو امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ مجھے بتا دیجیے آپ۔ یعنی دادا کی مخالفت اور پوتے سے تمنائیں مل رہی ہیں، یہ کیا بات؟ یہ کیسے ہو پائے گا بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ جہاں دنیا کی محبت، اور یہ یاد رکھیے گا ولایت علی کی مخالفت وہ کرے گا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، عہدہ اور منصب جسے چاہیے ہوگا وہ مخالفت کرے گا۔ اور جہاں دل میں آ گئی دنیا کی محبت پھر وہ زیارت نہیں کر سکتا، وہ پھر زیارت نہیں کر سکتا۔ 1958 کا قصہ ہے جو نیو یارک ٹائمز نے چھاپا، امریکہ کے سب سے بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز نے چھاپا کہ نیو یارک کے ساحل پہ ایک جہاز آ کے رکا، سفید رنگ کا، اور ایسا جہاز کسی ملک کا نہیں، اتنا ڈیسنٹ خوبصورت بنا ہوا۔ اس سے چند لوگ اترے اور وہ مارکیٹ میں گھومتے ہوئے اس مارکیٹ میں آئے جہاں کفن بکتے ہیں۔ نیو یارک میں ایک ایسی دکان ہے کہ جہاں دنیا کے ہر مذہب کا کفن مل جاتا ہے، ہر ملک کا کفن مل جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے مسلم کفن طلب کیا۔ دکاندار نے کفن دیتے ہوئے چہرہ دیکھا اور کہا کہ تم ہماری دنیا کے لیے لگتے ہو، تم چہرے سے اور بات چیت سے کچھ انوکھے لگ رہے ہو۔ کہا ہم تمہارے ملک کے نہیں، ہم جزیرے سے آئے ہیں، اس علاقے کا تعلق تمہارے ملک سے نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ وہاں کس کی حکومت ہے؟ کہا وہاں امام مہدی کی حکومت ہے۔ کہا تو یہ کفن لینے یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم کسی بھی ملک سے سودا خرید سکتے ہیں، قرآن یہاں کا نکلا تو ہم یہاں آ گئے، ایک مومن کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے کفن لینے آئے۔ کہا تو جہاں تم رہتے ہو وہاں کی سیر ہم کر سکتے ہیں؟ کہا کہ بغیر اجازت وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ کہا ہم ساحل تک تمہاری سواری دیکھنے چلیں گے، اور اگر تم وہاں سے اجازت نامہ ہمارے لیے منگاؤ تو ہم بھی چلیں، تمہارے امام کو دیکھیں۔ ان کا یہاں ٹھہر جاؤ، انتظار کرو۔ وہ جہاز پہ سوار ہوئے، جہاز غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جہاز واپس آیا۔ کہا ہم نے تمہاری عرضی پہنچا دی تھی۔ جواب یہ ہے کہ جب تم اپنی دکان سے چلے تو صابن کی بھٹی تمہاری جو تھی، لائٹ کا جو انتظام تم نے کیا تھا، تو تم یہ ڈر رہے تھے کہ ہیٹ زیادہ نہ ہو جائے
اور دکان میں آگ نہ لگ جائے. پورے راستے تم دنیا سوچتے ہوئے آئے, زبان سے تم کہہ رہے تھے ہمیں لے چلو, اور دل میں تھی دکان کی محبت, اس لیے تم وہاں جا نہیں سکتے, اس لیے تم جا نہیں سکتے. اور جا کے دیکھو دکان میں آگ لگ گئی. پتہ چلا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور امامت سے انکار کر رہا ہے, سوا آگ کے کیا ہے, یہاں بھی آگ وہاں بھی آگ. تو اس طرح کے واقعات زمانہ بدلے گا, سب چاند ستارے مہدی کی چوکھٹ کے دیے بن جائیں گے.